السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے یہ محاورے نہیں آئینے ہیں۔ محاورے کسی قوم کی اجتماعی دانش کی داستان اور تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں، اور تجربہ کس خونی بلا کا نام ہے، اسے صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے ساحر لدھیانوی کا یہ شعر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ سیاستدانوں، شاعروں، واعظوں کو چھوڑیں، محاوروں میں خود کو تلاش کریں تو اپنا اصل، اپنی شناخت آپ کو وہیں ملے گی۔ میں چند محاورے ماں تبصرے کے اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جن پر غور کرنے کا فائدہ ہو نہ ہو، نقصان بہرحال نہیں ہوگا۔ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ حالانکہ لوٹ کے گھر جانے میں ہی بہتری اور بھلائی ہوتی ہے، ورنہ بیوروکریٹ شاعر مصطفیٰ زیدی کو یہ کبھی نہ کہنا پڑتا، تتلیاں اڑتی ہیں اور ان کو پکڑنے والے سعی ناکام میں اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اور یاد رہے، افراد ہی نہیں، کبھی کبھی اقوام بھی تتلیاں پکڑنے کے شوق میں اپنوں سے بچھڑ جاتی ہیں۔ انہیں وصال صنم تو کیا ملنا، اپنے خدا سے بھی بچھڑ جاتی ہیں۔ یعنی وہ ڈبو جو گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا۔ یہ وہ کوے ہیں جو ہنس کی چال چلتے چلتے اپنی چال بھی بھول جاتے ہیں۔ آدھے تیتر رہتے ہیں نہ آدھے بٹیر، بلکہ ممولے بن کے رہ جاتے ہیں، اور ممولے شہبازوں سے صرف شاعری کے مجموعوں میں ہی لڑتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ قدرت نے ممولوں کو شہبازوں کی خوراک کے طور پہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ ان سے نبرد آزمائی کے لیے ہرگز نہیں، باقی سب مبالغہ اور جذباتی استحصال ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا بھی خاصا ہے مکانہ محاورہ ہے، کیونکہ جو زندہ قومیں غیروں کے اشاروں پہ ناچتی ہیں ہمیشہ 100% درست ناچتی ہیں، اور اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آنگن ٹیڑھا ہے یا سیدھا، ہموار ہے یا اونچا نیچا، غلیظ ہے یا صاف ستھرا، گرم ہے یا ٹھنڈا، اس پہ قالین بچھے ہیں یا کانٹے۔ ہماری پنجابی فلموں میں بھی یہ سین کبھی بہت مقبول رہا، جس میں چودھری بلکہ ولن عفت مآب ہیروئن سے کوڑا لہراتے ہوئے کہتا تھا ناچنی، اور اس وفا کی پتلی کو ناچنا پڑتا۔ اور نچ کے یار منانا تو ہمارے کلاسیکل فلسفہ ہے، جو جب کبھی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جیسے فلسفے سے ٹکراتا ہے، تو ایک زبردست دھماکے کے بعد دھول اٹھتی ہے یا گہری دھند کا راج شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ نہ آئے تو اپنے ذاتی وزیر خزانہ سے پوچھ لیں کہ آنگن جیسا بھی ہو، IMF کی جنبش ابرو پہ نادن دھنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ والز کہیں یا رمبا سمبا، ٹویسٹ کہیں یا دھمال، سب صحیح دکھا کر اس سے محسوس کرنا پڑتا ہے۔ اور ستم بالائے ستم ظالم ویلنے بھی نہیں دیتے، کیونکہ یہ بدتمیز مجرے کے آداب سے بھی واقف نہیں۔ ہائے ہمارا شوکت ترین، جسے ہارویسٹر کے بغیر اسحاق ڈاروں کی کاشت کی ہوئی فصلیں کاٹنی پڑ رہی ہیں، اور وہ بھی درنتی سے۔ اب چلتے ہیں اسلاف کی طرف سے ملے اس ورثہ نما گھٹیا ترین محاورے کی طرف کہ جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے۔ تو یہاں آپ چاہیں تو دانوں کو ووٹوں کا جڑواں بھائی بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی جس کا نوٹ اس کا ووٹ، اور یہی اس ووٹ کی اصل عزت اور اوقات ہے۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، عقل دو نہ دو، شعور دو نہ دو، ہوش دو نہ دو، غیرت دو نہ دو، عزت دو، جسے خریدنے کے لیے گھر میں اور بیرون ملک دانے بہت کافی ہیں۔ وہ ایک گانا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کا، جس میں ہیروئن کہتی ہے انہی لوگوں نے چھینا دوپٹہ میرا۔ مطلب ووٹ کو عزت یعنی دوپٹہ دو، پھر ہم جانے اور یہ 2 ٹکے کا دوپٹہ، لیکن بے عقلی اور بے غیرتی کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ایک اور ذلیل سا محاورہ یاد آیا، قاضی کی لونڈی مری سارا شہر آیا، قاضی خود مر گیا تو کوئی بھی نہیں آیا۔ مقامی محاورے میں آئینی ترمیم کچھ یوں کی گئی ہے کہ پٹواری کی بکری یا کتیا مری تو سارا گاؤں آیا، پٹواری مرا تو کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ ہے ہمارا اصل کلچر، جس میں مجھ جیسے احمق نے یہ گردان شروع کی
کہ ہمارا مسئلہ اقتصادیات نہیں اخلاقیات کی تباہی ہے، اور اب ہر للو پنجو ڈھیٹوں کی طرح اسے ذاتی دریافت قرار دے رہا ہے، حالانکہ انہیں سنگل لائنر کی الف بے بھی معلوم نہیں، لیکن زندہ قوموں میں مال ہی نہیں خیال کی خیانت بھی مقبول عام ہوتی ہے۔ ایک اور محاورہ ہے جو قارئین نے ذرا کم سنا ہوگا، ایک وقت جوگی، دو وقت بھوگی، تین وقت روگی، اس سے زیادہ سوگی۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ اس معاشرے میں اکثریت جبری جوگیوں کی ہے، باقی سب بھوگی روگی اور سوگی ہیں۔ جو افورڈ کر سکتے ہیں انہیں رنگ برنگے کھابوں ڈھابوں اور نام نہاد پوش ریستورانوں سے ہی فرصت نہیں، اور باقی سب کا فیورٹ محاورہ ہے روکھی سوکھی کھا ٹھنڈا پانی پی۔ حالانکہ اب تو عام پانی میں بھی آرسینک کی فراوانی ہے، اور یاد رہے کہ سینٹ ہیلینا جیسے جزیرہ میں نپولین بوناپارٹ کو آرسینک سے ہی سلو پوائزن کیا گیا تھا، جبکہ نپولین نہیں، میرا مسئلہ تو وہ ہجوم ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس پاکستان میں اگر صرف نماز پنجگانہ ادا کرنے والے ہی چند مشکل فیصلے کر لیں تو چند سالوں میں سارے قرضے ادا ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، صرف نماز کی ادائیگی کافی ہے۔ اور صدقے جاؤں اس محاورے کے کہ اگر سب کتے کانشی گئے تو ہنڈیا کس نے چاٹی۔ پاکستان کی اقتصادی ہنڈیا کھائی چاٹی ہی نہیں گئی، اس کا پیندہ بھی کھایا جا چکا ہے، لیکن سب دیانتدار ہیں، کرپشن ثابت ہی نہیں ہو رہی۔ تو پھر یہ کام میں نے اور میرے قارئین نے کیا ہوگا تو ہمیں پھانسیاں دے دو، ورنہ آئندہ نسلیں ہماری قبروں پہ تھوکیں گی کہ مقتول کی لاش تو چوراہے میں پڑی گل سڑ رہی تھی، لیکن ہمارے بڑے قاتل کبھی نہ ڈھونڈ سکے۔ اس ننگی چٹی تضادات سے بھرپور بے حیائی پہ رونا آتا ہے، لیکن میں بے حس ہوں۔ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پہ ہنس کے آگے نکل جاتا ہوں، کیونکہ میں قلمکار نہیں، کامیڈین ابن کامیڈین ہوں۔ اوریجنل سوچ میرے نصیب میں ہی نہیں۔ اور یہ بہت ہی پرانا محاورہ ہے، میرے پرکھوں سے بھی پرانا۔ باڑ لگائی کھیت کو، باڑ کھیت کو کھائے، راجا ہو اور چوری کرے تو نیاؤ کون چکائے۔ محاورہ ہے قبر پہ قبر نہیں بنتی، یعنی قرض پہ قرض ممکن نہیں، لیکن یہاں قارئین آپ کی قسم یہ محاورہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے، حجرہ بھی اور مجرہ بھی۔ اور ہمیں تو آج تک یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کس سیٹ اپ اور گیٹ اپ نے کیسے ذلیل اور رسوا کیا۔ ہم تو وہ بد نصیب ہیں جن کے فکری رہنماؤں نے مسدس حالی بھی ایڈٹ کر دی کہ آج وہ بھی اپنی اوریجنل شکل میں محفوظ نہیں۔ مسدس حالی کیا بیچتی ہے کہ یہاں تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔